SoundCloud.com. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. سامعین و مشاہدین کرام، روزہ جس طریقے سے انسان کے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرتا ہے، بلکہ روزہ انسان کے ایمان کی اہم ترین دلیل ہے، اسی طرح سے روزہ انسان کے اخلاق کو بھی سنوارتا ہے، اخلاقی اعتبار سے انسان کو برتر بناتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا اسلامی عبادات پر غور کریں، وہاں یہ بات معلوم ہوگی کہ عبادات کا اور اخلاق کا باہمی گہرا رابطہ ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ عبادات اور اخلاق لازم و ملزوم ہیں۔ اخلاق کے سوا، اخلاق کے بغیر عبادت کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن پاک کی آیات پر غور کیجئے، وہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے عبادات کو اخلاق کے ساتھ مربوط کر کے پیش کیا ہے۔ قرآن پاک کی آیات میں جہاں نماز کا تذکرہ ہے، نماز کا فلسفہ، اس کی حقیقی روح یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ انسان کے افعال و کردار کی حقیقی ترجمان ہونی چاہیے، اس کا عکس ہونی چاہیے، اس کا پرتو ہونی چاہیے، اور نماز کے ذریعے انسان کی زندگی متاثر ہونی چاہیے، اور انسان کی زندگی نماز کی حقیقی ترجمان ہو۔ قرآن پاک اس کو یوں بیان کرتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو فحش کاموں سے، برے کاموں سے اور ہر قسم کے گناہ سے باز رکھتی ہے، دور رکھتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز جہاں ایک عبادت ہے، جہاں ذکر ہے، جہاں تقرب الی اللہ کا اہم ترین ذریعہ ہے، وہیں یہ نماز انسان کو برائیوں سے اور اخلاقی اعتبار سے برتر کرنے کا اہم ترین ذریعہ بھی ہے۔ اور دوسرے پہلو پر غور کیجئے، نماز اسی وقت انسان پڑھ سکتا ہے جب انسان کا ظاہر بھی پاک ہو، باطن بھی پاک ہو، اور انسان کپڑے بھی پاک کرے، بدن بھی پاک کرے، جگہ بھی پاک کرے، ہر اعتبار سے وہ پاک و صاف ہو، اور اس کا دل و دماغ بھی پاک ہو۔ قرآن اس کو یوں بیان کرتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے، اپنے ظاہر کو پاک کیجئے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور شرک کی ہر قسم کی آمیزش سے اپنے آپ کو پاک کیجئے۔ قلب و دماغ کا پاک ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز یہ انسان کے اخلاق کی ترجمان ہونی چاہیے، اور نماز کے ذریعے انسان اخلاقی اعتبار سے بلند ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ پر غور کیجئے، وہاں یہ بات معلوم ہوگی کہ زکوٰۃ جہاں اللہ کے تقرب کا اہم ترین ذریعہ ہے، یہ فریضہ الہی پر عمل پیرا ہونے کا ذریعہ ہے، ساتھ میں زکوٰۃ یہ گناہوں سے، انسانوں کو برائیوں سے پاک کرنے کا اہم ترین ذریعہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں زکوٰۃ کی وصولی کا حکم دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان سے زکوٰۃ وصول کیجئے، صدقہ وصول کیجئے، تطہرہم، یہ زکوٰۃ ان کو پاک کرے گی، اور وتزکیہم بہا، اور اس کے ذریعے آپ ان کا تزکیہ کریں گے۔ یعنی تزکیہ اخلاق کا ہوگا، کردار کا ہوگا، اعمال کا ہوگا۔ اخلاقی اعتبار سے انسان کو یہ زکوٰۃ برتر کرے گی، کیونکہ اس کو غریبوں کا احساس ہوگا، ان کی غربت کا احساس ہوگا، اور آپس میں یہ زکوٰۃ ان کو جوڑے گی، میل محبت پیدا کرے گی، انسانوں میں الفت پیدا کرے گی۔ اس اعتبار سے زکوٰۃ کا فلسفہ، اس کی حقیقی روح یہ معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ بھی انسان کو اخلاقی اعتبار سے برتر کرتی ہے۔ اور حج پر غور کیجئے، حج کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بہت سی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، وہیں یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، جب آپ ان مخصوص ایام میں حج کا ارادہ کریں تو فلا رفث، نہ کوئی شہوانی بات ہونی چاہیے، نہ کوئی فحش بات ہونی چاہیے، ولا فسوق، اور نہ ہی کوئی گناہ کا کام ہونا چاہیے، ولا جدال فی الحج، اور حج کے دوران کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی حج اور اخلاقی برتری یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔
حجر اسود کو بوسہ دینا کتنا بابرکت عمل ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اگر حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے انسان دوسرے کی اذیت کا، اس کی تکلیف کا سبب بن جاتا ہے، اس صورت میں حجر اسود کو بوسہ دینا یہ بہتر نہیں، بلکہ انسان دور ہی سے استلام کرے، دور ہی سے اس کو سلام کرے، یہی افضل عمل ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو اخلاقی اعتبار سے انسان برتر ہو، بہتر ہو، یہ عبادات کا فلسفہ ہے۔ روزہ بھی انسان کو اخلاقی اعتبار سے برتر کرتا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں انسان اخلاق سے گر جاتا ہے، وہ فحش گوئی کرتا ہے، وہ بدکرداری کا ثبوت دیتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ اور کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس سے اس کے کردار پر آنچ آتی ہو، تو یہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر جو خواہشات رکھی ہیں، اہم ترین خواہشات یا اہم ترین جذبات، وہ 4 قسموں کے ہیں۔ ایک، انسان پیٹ کی خواہش رکھتا ہے، یعنی کھانے پینے کی خواہش۔ دوسری اس کی جنسی خواہش ہے۔ تیسری اس کی خواہش یا اس کا جذبہ ہے غصے کا جذبہ۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جذبہ رکھا ہے کہ وہ جب بھی کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جو اس کے خلاف ہوتی ہے، اس پر وہ غصہ ہوتا ہے۔ غصہ ہونا ایک فطری بات ہے، غصے کا جذبہ بھی رکھا گیا ہے۔ اور چوتھی چیز، انسان کے اندر بولنے کا، کلام کا جذبہ رکھا گیا ہے۔ یہ تمام جذبات انسان کے اندر رکھے گئے ہیں، ودیعت کیے گئے ہیں، لیکن شرط یہ لگائی گئی ہے کہ ان تمام خواہشات کو، ان تمام جذبات کو اعتدال و توازن کے ساتھ اختیار کیا جائے۔ لیکن جب یہی چیزیں، یہ 4 چیزیں اعتدال سے آگے بڑھ جائیں تو اس وقت پھر انسان ذاتی اعتبار سے بھی متاثر ہو جاتا ہے، گھر میں بھی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، معاشرے میں بھی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور پوری دنیا فساد کی آماجگاہ بن جاتی ہے جب ان میں سے 4 میں سے کسی میں بھی توازن انسان کھو بیٹھتا ہے۔ روزہ ان 4 کو کنٹرول میں کرنے کا نام ہے۔ روزے کے ذریعے پیٹ پر بھی کنٹرول کرنا ہے، جنسی خواہشات پر بھی کنٹرول کرنا ہے، غصے پر بھی کنٹرول کرنا ہے، کلام اور گفتگو پر بھی کنٹرول کرنا ہے۔ جب انسان ان تمام چیزوں پر کنٹرول کرے گا، غصے پر کنٹرول کرے گا، کھانے پینے پر کنٹرول کرے گا، اپنی عفت و پاک دامنی کو محفوظ کرے گا اور ہر اعتبار سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے گا، نتیجہ یہ ہوگا نہ طلاق کی نوبت آئے گی، نہ جھگڑے کی نوبت آئے گی، نہ آپس میں قطع رحمی کی نوبت آئے گی، نہ ماں باپ کے حقوق ہڑپ ہوں گے، نہ دوسروں پر ظلم ہوگا، نہ دوسروں پر زیادتی ہوگی۔ انسان کے تمام جذبات جب کنٹرول میں ہوں گے، انسان صحیح پیٹرن پر رہے گا، صراط مستقیم پر گامزن رہے گا۔ روزے کی حالت میں جب اس سے کوئی جھگڑے گا تو وہ صاف کہے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بموجب کہ ان امرؤ صائم، میں جھگڑ نہیں سکتا ہوں، میں گالی نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ اسی طرح انسان کلام کرے تو بہتر کلام کرے، حق بات کہے، وہ غیبت سے دور رہے گا، چغلی سے دور رہے گا، جھوٹ سے دور رہے گا، بہتان تراشی سے دور رہے گا، ہر طرح کی زبان کے گناہ سے وہ اپنے آپ کو محفوظ کرے گا۔ گویا کہ روزہ انسان کو اخلاقی اعتبار سے بلند کرتا ہے، برتر بناتا ہے۔ اگر روزہ انسان اس انداز سے رکھتا ہے کہ انسان اخلاقی اعتبار سے بھی برتر بنتا چلا جائے، یہ لعلکم تتقون والی حقیقی کیفیت ہوگی۔ لیکن اگر انسان ایک طرف تو کھانے پینے سے احتراز کر رہا ہے، ادھر سے اخلاقی اعتبار سے وہ گرتا چلا جا رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ روزہ حقیقی روزہ نہیں، یہ روح سے خالی ہے، یہ ظاہر تو ہے لیکن اس کا باطن نہیں، اس کی اصل موجود نہیں ہے۔ روزہ اس استحضار کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ رکھنا چاہیے، اور عملی طور پر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ روزہ انسان ہر اعتبار سے اپنے آپ پر کنٹرول کرتا رہے، اپنی کلام پر بھی، اپنے پیٹ پر بھی، اپنی جنسی خواہشات پر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ غصے کے موقع پر بھی انسان اپنے آپ پر کنٹرول کرے، قابو رکھے۔ اسی صورت میں انسان اخلاقی اعتبار سے بلند ہوگا، اور پھر انسان کی تمام عبادات یہ انسان
انسان کو اخلاقی اعتبار سے اس معیار پر فائز کریں گی کہ پھر انسان عباد الرحمن کی صف میں شامل ہو جائے گا، اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ صدا لگائی گئی ہے کہ انسان جو روزے سے ہے اس کا بدلہ میں خود دوں گا، کیونکہ اس نے ہر چیز میری وجہ سے ترک کی تھی، لیکن یہ اسی کے بارے میں ہے جس نے حقیقی روزہ رکھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی